الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج ہم نے اپنے شیخ کریم، اپنے مرشد کریم، سیدی و سندی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ ناز میں ہدیہ تبریک پیش کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، صرف ایمان والو اور صرف ایمان والو، یہ نہیں فرمایا اے دنیا والو، اے زمین والو، اے آسمان والو، اے اس جہان والو، اے کسی اور جہان والو، نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ولیوں کی سنگت اختیار کرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ولیوں کی سنگت اختیار کرو، میرے مالک ڈرے تجھ سے، سنگت تیرے ولیوں کی۔ فرمایا مسئلہ یہ ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور جس کی قیمت نہ ہو، مثلا گولڈ قیمتی، سونا قیمتی، کرنسی قیمتی، چاندی قیمتی، اس کو لاک میں رکھا جاتا ہے۔ ریت قیمتی نہیں، مٹی قیمتی نہیں، اس کو بکھیرا جاتا ہے۔ کہا ہر قیمتی چیز کے لیے لاک ضروری ہے، تو تمہاری
جان اتنا قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے، اس کو بچانے کے لیے صحبت اولیاء ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اس کو بچانے کے لیے صحبت اولیاء ضروری ہے۔ اور مع الصادقین، کاش میں آپ کو معیت سمجھا سکتا، اور کاش آپ سمجھ سکتے کہ معیت کہتے کس کو ہیں۔ چلے میں اشارہ دیتا ہوں، امید ہے آپ معیت کو سمجھ جائیں گے۔ آگ اور جنس ہے، لوہا اور جنس ہے، یہ ایک خاندان کے نہیں، ایک قبیلے کے نہیں۔ آگ کسی اور جنس کی ہے، قبیلہ کوئی اور ہے، لوہے کا قبیلہ کوئی اور ہے۔ ایک دن لوہے نے سوچا میں آگ کی معیت اختیار کروں، ایسے آرام سے نہیں، زور سے سبحان اللہ، میں آگ کی معیت تلاش کروں۔ اب یہ لوہا جاتا ہے آگ کی معیت پہ، اور پھر لوہے کے اوپر آگ کا رنگ چڑھتا ہے، آہستہ آہستہ وہ گرم ہوتا ہے، پھر جو آگ کا رنگ وہی لوہے کا رنگ، نہیں سمجھ آئی؟ جو آگ کا رنگ وہی لوہے کا رنگ۔ پوچھنے والا کوئی پوچھ سکتا ہے تو لوہے سے پوچھے، اے فولاد، اے حدید، یہ بتا تیرا رنگ تو اور تھا، اب رنگ تیرا بدل گیا۔ کہا جس کی معیت میں گیا اس کا رنگ چڑھ گیا۔ ہم نے کہا صرف رنگ چڑھا ہے یا اور کچھ بدلا ہے؟ کہا نہیں نہیں، رنگ بھی چڑھا ہے، کام بھی بدلا ہے۔ جب میں اپنی حیت میں تھا، اپنی کیفیت میں تھا، میرا رنگ بھی اور تھا اور میں جلا بھی نہیں سکتا تھا۔ اب جس کی معیت میں گیا ہوں رنگ بھی اسی کا ہے، کام بھی اسی کا کرتا ہوں۔ جس کی معیت میں گیا ہوں رنگ بھی اسی کا ہے، کام بھی اسی کا کرتا ہوں۔ اگر آپ خلافت کو معیت کے معنی میں دیکھیں، جو ولیوں سے خلافت ملتی ہے وہ بھی معیت کا اعلیٰ درجہ ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ کہا میں جس کی معیت میں گیا ہوں، جس کی سنگت میں گیا ہوں، جس کی صحبت میں گیا ہوں، رنگ بھی اسی کا اور کام بھی اسی کا۔ ارے یہ تو گیا تھا لوہا آگ کی معیت میں، رنگ بھی آگ کا، کام بھی آگ کا، اور جو چاہے گا ولی کی معیت میں، ارے انگارہ ہو چلا جائے آگ کی معیت میں، اے انگارے تیرا رنگ کالا، لیکن آگ میں گیا پھر بنا آلہ۔ اس نے کہا دیکھا نہیں میری رنگت کالی ہے، مگر جس کی معیت میں گیا اس نے اپنے رنگ میں رنگ ڈالا ہے۔ جس کی معیت میں گیا ہوں اس نے اپنے رنگ میں رنگ ڈالا ہے۔ تو یارو جو آگ کے معیت میں جائے رنگ آگ کا چڑھتا ہے، کام وہ آگ کا کرتا ہے۔ اب یہ لوہا نہیں جلا رہا، اگر اس کو تھوڑی دیر آگ کی معیت مل جائے، یہ جلاتا بھی ہے، یہ جلاتا بھی ہے، اور رنگ بھی اس کا بدلتا ہے، اپنا رنگ رہتا نہیں۔ تو جو یہاں ولیوں کے دامن میں آئے اس پہ رنگ بھی نہ چڑھے، کام بھی نہ بدلے، وہ صرف آتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کو معیت کا فیض ملا ہی نہیں۔ جس کو معیت کا فیض ملے گا اس پہ رنگ بھی مرشد کا ہوگا، کام بھی وہ اپنے مرشد کے کرے گا۔ ختم ہو گئی تقریر، اتنی تقریر تھی، تقریر اتنی تھی جو سمجھ میں آ جاتی۔ اچھا یارو یہ لوہا سفر کر کے آگ کے پاس گیا، رنگ بھی چڑھا، کام بھی بدلا۔ اچھا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کوئی بندہ کسی ولی کے دامن میں جاتا ہے نا، کچھ عرصے بعد وہ اس کو افارہ ہو جاتا ہے، وہ اس کا پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ اوہو میں کسی مقام پہ پہنچ گیا، میرا مقام تو ان کے جن کا مرید ہو اس سے بھی بڑھ گیا۔ ایسے کئی کم عقل، کج فہم، کم علم، لانتی طبیعت کے لوگ آپ کو مارکیٹ میں نظر آئیں گے۔ میری نظر میں تو خیر ہزاروں ہیں، آپ کی نظر میں دو چار تو ہوں گے۔ تو جب وہ آتے ہیں نا تو کچھ عرصے بعد ان کو افارہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں رنگ چڑھائے، اب ہم کچھ بن گئے۔ لوہا ایک بات تو سمجھا دے، جب تک تو صحبت میں رہا ہے
تو تیری کیفیت یہ بنی کہ تجھے رنگ بھی اسی کا چڑھا، پھر کام بھی وہی جلانے والے کرتا ہے۔ جنس اور تھی، خاندان اور تھا، لیکن اب نہیں جاتا تو کیسا ہے؟ کہتا ہے جیسا پہلے تھا ویسا ہوں۔ نہیں سمجھے یار، آپ کو تصوف نہیں سمجھ آتا، میں کرتا ہی نہیں۔ ہاں آپ جو ہے نا، آپ سمجھتے نہیں یہ بات ہے جی۔ کہا میں جب سے ہٹا ہوں جیسا تھا ویسا ہوں۔ تو یاد رکھو جو اپنے یار کے قدموں سے جڑے رہتے ہیں انہی پہ رنگ بھی چڑھتا ہے، حالت بھی بدلتی ہے۔ جو ہٹتے ہیں وہ جیسے تھے پہلے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوہا آگ کی صحبت سے پہلے ٹھیک تھا، گیا، اب جب ہٹا تو پھر اس کی وہ شکل بھی نہیں رہی، یہ بھی نہیں رہی، اب زنگ آلودہ ہو گیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اب وہ کسی کا نہیں، نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا، اب نہ ادھر کا نہ وہ ادھر کا۔ اور بیٹھے ہو توجہ ہے نا؟ یہ جو رہے دامن میں، اچھا یارو یہ تو لوہا تھا، جب یہ اس کی آگ کی صحبت میں گیا، مائیت میں گیا، سنگت میں گیا، طبیعت بدلی، کیفیت بدلی، رنگت بدلی، کام بدلا۔ لوہا آگ کی صحبت میں جا کے کچھ بن سکتا ہے، اور بندہ بندے کی صحبت میں جا کے کیوں کچھ نہیں بن سکتا؟ اچھا اس کو اگر لوہے کو آگ کی مائیت ملے وہ آگ بنا دیتی ہے، ولی کی مائیت ملے وہ ولی بنا دیتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر بندہ چلتا جائے، فنا فی شیخ بنتا ہے، فنا فی رسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ کے درجے پہ پہنچتا ہے، اور جب فنا فی اللہ کے درجے پہ پہنچتا ہے پھر وہ کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتا میں پکڑتا ہوں۔ میرے مالک کیا بندہ خدا بن جاتا ہے؟ خدا بندہ بن جاتا ہے؟ کہ نہیں نہیں نہیں، آگ کی جنس اور تھی، لوہے کی جنس اور ہے، خدا اور ہے، بندہ اور ہے۔ بندہ خدا بننے سے پاک ہے، خدا بندہ بننے سے پاک ہے۔ وہ مالک ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، وہ بنانے والا ہے، یہ بننے والا ہے۔ ہو نہیں سکتا مگر صحبت مل جائے تو کام اسی کے کرتا ہے، دیکھنا بھی اسی کا ہو جاتا ہے، بولنا بھی اسی کا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، کاش میں آپ کو مائیت کا مطلب سمجھا سکوں۔ آپ کو سمجھ آئی ہے نا کہ جو ہٹا وہ کٹا، ختم۔ اور یہی مائیت جب اللہ والوں کو ملتی ہے پھر ان کا دیکھنا عام لوگوں کے دیکھنے جیسا نہیں ہوتا۔ امام فخر الدین رازی نے کہا رال قریب والبعید، وہ نزدیک والوں کو جیسے دیکھتے ہیں ایسے دور والوں کو دیکھتے ہیں، جیسے دور والوں کو دیکھتے ہیں ایسے نزدیک والوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے سنگت و مائیت ضروری ہے۔ تو پتہ چلا مائیت یہ بتاتی ہے کہ جس کی مائیت میں جانا ہے پھر ہٹنا فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم، خالطوہم لتکونوا مثلہم، ایسے بننا ہے، خالطوہم لتکونوا مثلہم، خالطوہم لتکونوا مثلہم۔ کاش آپ کو عربی آتی تو آپ سمجھ سکتے۔ ایک دن پانی نے کہا دودھ مجھے اپنے دامن میں سمو لے، تیری سنگت میں اور مائیت میں آنا چاہتا ہوں، سنگت میں اور مائیت میں آنا چاہتا ہوں، سنگت میں مائیت میں آنا چاہتا ہوں۔ دودھ نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میرا اپنا کوئی مول نہیں ہے، کوئی اپنی قیمت نہیں ہے، جب تو مجھے اپنی مائیت میں لے لے گا میری بھی قیمت بن جائے گی، پانی ہو کے دودھ کی قیمت میں بکنا شروع ہو جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے حضرت بابا فرید الدین گئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں، تو بابا فرید الدین سے زہد الانبیاء بن گئے، فرید الدین سے بابا فرید الدین ہو گئے، نظام الدین گئے
تو وہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہو گئے، نصیر الدین گئے تو شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہو گئے، ہاں جی، خواجہ فخر جہاں گئے تو مولانا فخر جہان دہلوی ہو گئے، نور محمد گئے تو خواجہ قبلہ عالم بن گئے، ہاں جی، محمد سلیمان نامی ایک شخص گیا تو شاہ سلیمان توسوی بن گیا، شمس الدین کے نام کا گیا تو سیال شریف کا تاجدار بن گیا، اور مہر علی گیا تو تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ بنا۔ ارے کچھ یہ صحبت بناتی ضرور ہے، لیکن معیت کی شرط یہ ہے کہ ہٹنا نہیں، کٹنا نہیں، لوٹنا نہیں، پلٹنا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ جو لوٹ گیا ذلیل ہوا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی ذلیل و خوار پھرتے ہیں۔ ہاں بس جو در مل گیا، کوئی کہے جناب مجھے تو ڈائریکٹ فیض ملے گا، میں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے، تو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ کا کوئی سمجھدار بندہ اٹھے اور سیدھا منگلہ ڈیم اور تربیلا ڈیم چلا جائے ڈیمانڈ نوٹس بھرنے کے لیے، جناب میں نے مکان بنایا بڑی اعلیٰ کوٹھی ہے اور آپ بجلی دے دیں، وہ کہیں گے عجیب احمق ہو، بجلی یہاں بنتی ہے ملتی نہیں، بجلی بنتی ہے ملتی نہیں، واللہ یؤتی وانما انا قاسم، وہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، وہ بناتا ہے بس دیتا میں ہوں۔ نہیں سمجھے؟ محبوب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، بنانا اس کا کام ہے، دینا میرا کام ہے، بناتا وہ ہے، عطا میں کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہو۔ اب تربیلا ڈیم والے منگلہ ڈیم والے جوتے مار مار کے کہتے ہیں چلے جاؤ وہاں تھرمل پاور ملتان میں ہوگا، مظفر گڑھ ہوگا، وہاں ہوگا، اور وہاں سے بھی ڈائریکٹ نہیں ملے گا، جو تمہارا پوائنٹ ہے وہاں سے ملے گا۔ مدینے والا بھی یہی کہتا ہے، بغداد بھی میرا، اجمیر بھی میرا، توسا بھی میرا، گولڑا بھی میرا، نقیب آباد بھی میرا۔ ارے یہ میرے بنائے ہوئے مراکز ہیں، آپ فیض لینا ہے تو ان کے پاس جاؤ تو کچھ بنو گے۔ جتنی بڑی بات ہوتی اتنی بڑی سبحان اللہ آپ نہیں کہتے۔ امید ہے کچھ مائیت کے قریب قریب ہو گئے ہیں، مائیت کے قریب قریب ہو گئے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت غوث سمدانی قطب ربانی فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد اعلیٰ، ہر کوئی نہ کوئی ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، میں اپنے نانا کے قدم پر ہوں۔ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ حضرت سیدنا تاجدار بغداد غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کو دیکھیں، ان کے جیسا اس وقت کا عالم کوئی نہیں، ان کے بڑا ولی اس وقت کا کوئی نہیں، مفسر کوئی نہیں، مفتی کوئی نہیں۔ ارے بہت بڑی بات ہے، آپ ممبر پہ جلوہ گا رہے فرما رہے قادمی حاضہی علی راقبت کل ولی اللہ، ہر ولی کے کندھے پر میرا قدم ہے۔ اور جب آپ یہ فرماتے ہیں تو ان کی یہ آواز روئے زمین پہ جتنے اولیاء تھے سب کے کانوں پہ گئی، تو حضرت اجمیر کے شہنشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری گردن جھکاتے ہیں، فرماتے اے عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم کندھے پر تو ہے، بل راسی و عینی، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ ارے عبد القادر جیلانی ایسے نہیں بنتے، عبد القادر جیلانی بنانے کے لیے ماں باپ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے والد ماجد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، 470 یا 71 ہجری دونوں روایات ہیں، اس سے پہلے آپ کے جو والد ماجد ہیں بڑے زہد و تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہیں، ورع کے اعلیٰ درجے پر ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ نہر کے اندر ایک بہتا ہوا سیب آ رہا ہے، وہ آپ کے والد ماجد دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو عبادت کرنے والے بزرگ ہیں، سیب لے لیا، اب بہتا ہوا آ رہا ہے،
کسی کی ملکیت نہیں، وہ سیب اٹھا کے نہر سے اٹھا کے کھا لیتے ہیں، اور کھانے کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مالک کی اجازت کے بغیر میں نے سیب کھایا ہے، اور جس سمت سے سیب آ رہا تھا چلتے چلتے جاتے ہیں تو وہ نہر جو تھی وہ ایک سیب کے باغ کے کنارے پر تھی، بلکہ باغ نہر کے کنارے پہ تھا۔ بات سمجھ گئے کہ یہ سیب اسی باغ سے گرا ہے، اس کے مالک سے ملتے ہیں، وہ بھی اللہ والے ہیں، زہد و تقوی کا پیکر ہیں، ظاہر سی بات ہے اصل کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ یہ اتنے درجے کے تھے تو جن کے باغ میں گئے وہ بھی تو درجے والے ہوں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ وہاں پہ تشریف لے گئے اور کہنے لگے ایک سیب میں نے کھایا ہے، انہوں نے خیال کیا یہ کوئی شہباز آیا ہے جو اتنا تقوی کا مالک ہے، طہارت کا مالک ہے، پاکیزگی کا مالک ہے، ارے جو سیب بخشوانے کے لیے آیا ہے یہ خدا سے ڈرنے والا ہے، اور جو خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے، لہذا یہ آیا ہے تو اس کو جانے نہ دیا جائے۔ اس باغ کے مالک نے کہا ہاں ایک شرط ہے کہ کچھ عرصہ میرے باغ کے اندر بیٹھو، رکھوالی کرو، پہرے داری کرو، چوکی داری کرو، پھر ہمیں دیکھیں گے کہ معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ آخر دیکھنا چاہتے تھے یہ جو آنے والا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہوگا، یہ خوف خدا والا ہے، یہ عبادت والا ہے۔ اس وقت رشتہ داری کا معاملہ پیسہ نہیں ہوتا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کیسا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ تعلق کے بنیاد پر رشتہ داریاں ہوتی تھیں۔ جب سے دنیا داری آئی ہے تو نری خواری آئی ہے، پھر قسمت میں کچھ نہیں بچا۔ اب پھر کیا تھا، وہ وہاں پہ رہے، چوکیداری کرتے رہے، خدمت کرتے رہے، کھیتوں کا کام کرتے تھے، باغ کی راکھی کرتے تھے۔ پھر ایک دن کہنے لگے، جب 1 سال نہیں 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اب مختلف روایات ہیں کتابوں میں، جب کچھ عرصہ گزرا کہنے لگے حضرت مجھے معاف کر دے، ایک سیب بخشوانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پھر ایک شرط ہے، خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ جی خدا کو راضی کرنے کے لیے تو آیا ہوں۔ فرمانے لگے پھر ایک شرط ہے، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ اس کے خشک ہیں، پاؤں اس کے خشک ہیں، اس کے ساتھ نکاح کر لو، پھر میں راضی ہو جاؤں گا۔ دل نے کیا کہا، ایسی عورت کو کیسے بیوی بنائے گا جو دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، پاؤں کام نہیں کرتے۔ عقل نے یہ کہا، اعتراض وارد کیا کیا ضرورت ہے؟ عشق نے کیا کہا کہ اگر اس سے بھی وہ راضی ہوتا ہے تو پھر کر لینا چاہیے نا۔ جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تو کہتر کم تر آ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ کہا کوئی بات نہیں، نکاح ہو گیا۔ جب حجرہ عروسی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، حسن جمال کا پیکر، ایک شخصیت جلوہ گر ہے۔ سوچتے ہیں غیر محرم پہ نظر پڑی، اور جو سسر نے نقشہ بتایا تھا وہ تو کچھ اور تھا۔ آ کے سجدہ ریز ہوتے، میرے مالک ایک سیب کی بخشش کروانے کے لیے آیا تھا، غیر محرم پہ نظر پڑ گئی، غیر محرم پہ نظر پڑ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں شیطان کو دیکھنا چاہتے ہو، شکل والا، عقل والا، متجسم شیطان دیکھنا ہو تو جو لوگ چوکوں پہ کھڑے ہو کے عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے یہ شیطان ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو فرمایا غیر محرم کو نظر پڑی، سجدہ ریز ہو گئے۔ سسر نے آ کے دامن تھاما، فرمایا یہ تیری گھر والی ہے، میں نے نابینا اس لیے کہا ہے کہ غیر کو دیکھا نہیں، گنگا اس لیے کہا ہے کہ قرآن کے علاوہ کلام نہیں کرتی، بہرا اس لیے کہا ہے کہ غیر محرم کی آواز کان نہیں پڑی، ہاں جی، قدم سے میں نے اس لیے کہا خشک ہیں، کبھی غیر سے چل کے نہیں گئی۔ اب باپ وہ تھا جو سیب بخشوانے والا تھا، اور ماں یہ تھی جو زہد و تقوی کے پیکر تھی، وقت کی ولیہ تھی۔ جب باپ ایسا ہو اور ماں ایسی ہو تو بیٹے بھی عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اولاد نکمی ہے نا تو کوئی حرام کا لقمہ تم نے بھی دیا ہے، اگر اولاد بے شرم اور بے حیا ہے تو اس کو حیا والا بنانے کے لیے چند گولیاں تمہیں بھی کھانا ضروری ہے، نہیں سمجھے؟ تو کہا کہ عبدالقادر جیلانی، اور پھر عبدالقادر جیلانی وہ ہے
پیدا ہوتے ہیں تو رمضان المبارک ہے، سحری سے لے کر افطاری تک کچھ نہیں کھاتے پیتے، تو یارو اندازہ لگاؤ میرا پیر وہ ہے جو پیدائشی طور پہ شریعت کا پابند ہے، اور جو شریعت کا پابند نہیں وہ پیر نہیں، نرا گاند ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رکھے۔ ہاں، جس کو یہ دیکھے نا شریعت کا مخالف وہ پیر نہیں ہوتا، وہ شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ وہ بیٹھے ہو، شریعت کی پابندی لازمی ہے۔ جو راستہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ ولی نہیں۔ اور قادریو، قادری کہلانے والو، قادری بننے والو، ہمارا پیر وہ ہے جو پیدائشی طور پہ شریعت کا پابند ہے، اور روزہ رکھنے کا پابند ہے۔ ابھی بالغ ہونے سے پہلے شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا، روزہ فرض نہیں ہوتا، نماز فرض نہیں ہوتی، مگر یار کو راضی کرنے کے لیے پیدائشی طور پہ پابند ہے۔ میری نظر میں تو کئی ایسے پیر بھی ہیں الو کے پٹھے کہ جو روزہ نہیں رکھتے، اور افطاری کے ٹائم مریدوں کے پاس ایسے اپنا بوتھا لے کے بیٹھے ہوتے جیسے سب سے زیادہ ان کو روزہ لگا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں بات کریں تو پھر رسوائی ہے، چھوڑیں، ہم قادری ہیں جس کا ذکر کرنے کے لیے اس کی ذکر کرتے ہیں، اسی کی بات کرتے ہیں، ادھر چل پڑے تو پھر سروس شروع ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بچپن میں کہیں جاتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت آپ کو پتہ کیسے چلا آپ ولی ہیں؟ فرمایا جب بچپن کا زمانہ تھا میں فرشتوں کو دیکھتا، جس طرف جاتا تو آواز آتی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ فرماتے بچپن میں ایک دن ایک بیل کے ساتھ میں کھیلنے لگا، بیل کو اللہ نے طاقت گویائی عطا کی، انہوں نے کہا عبد القادر تجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ کھیل کود میں زندگی گزار، جا علم حاصل کر۔ کسی نے پوچھا ہے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیں آپ کو اللہ سے کیا ملا؟ فرمایا بہت کچھ ملا۔ کہا مانگا کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے یا علم مانگا ہے یا ادب مانگا ہے، علم مانگا ہے یا ادب مانگا ہے۔ اب قادری کہلانے والو، علم سے جو پیار کرے وہ علماء سے کتنا پیار کرتا ہوگا، وہ ادب کرنے والا کیسے ہوگا؟ تم قادری تو لکھواتے ہو، اور اپنے عزم سے بہر کوئی عالم آ جائے تو تمہارا بوتھا بن جاتا ہے۔ قادری نہ کہلاؤ، قادری کہلاتے ہو تو پھر علم سے بھی محبت کرو اور ادب سے بھی محبت کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم دیکھے۔ اب پہلے حدیث سنیں، جو بندہ دینی طالب علم ہو اور دنیا سے چلا جائے شہادت کی موت ہے، نکیرین قبر میں صرف زیارت کے لیے آتے ہیں، فتنہ قبر سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جب قیامت والے دن اٹھتا ہے فرشتوں سے پڑھ کے آتا ہے، عالم بن کے قبر سے نکلتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک 90 سال کے بابے کو بٹھا کے الف با تا سا پڑھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور اتنی محنت، یہ تو کند ذہن پڑھتا نہیں۔ فرمایا میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا، اس نے کچھ دن بعد 2 دن بعد مر جانا ہے، تو میں نے دینی ترغیب دی کہ تو عالم بن جا، یہ فضائل ہے، میں یہ ان سے بھلا کر رہا ہوں تاکہ یہ الف با تا سا پڑھے، دین پڑھنے کی نیت کر لے، شہادت کی موت مرے، قبر فتنہ قبر سے محفوظ رہے، اور جب اٹھے اہل اللہ اور اہل علم کی صف میں اٹھے۔ ہیں قادری مدرسہ نہیں، اور میرا پیر تو وہ ہے جو بزرگوں کو عالم بنانے کا شوق رکھتا ہے، تو بچوں کو عالم بنانے کا کتنا شوق رکھتا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، آج میں قادریوں سے مخاطب ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک آپ نے علوم دینیہ پڑھے، کئی سال تک علوم دینیہ پڑھے، بہت بڑے عالم تھے، مفسر دیکھیں اتنے بڑے تھے، ابن جوزی جیسا نقاد ان کی مجلس میں گیا نا ملنے کے لیے، اس وقت آپ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پیش فرما رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نے 10 تفسیریں بیان کی، ابن جوزی کے ساتھ جو بیٹھا تھا اس نے کونی ماری، تو نے پہلے پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر 11، پھر 12، پھر 41، یعنی جو اتنا 53، 63، 64، 65 ایک آیت کی تفاسیر بیان کرے، اور ابن جوزی کہے میں نے نہیں پڑھی، اس کا علم جانتے ہیں آپ عبد القادر کتنا بڑا عالم تھے، میرے پیر کتنے بڑے عالم تھے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر فرمانے لگے لو جی جو کچھ ہم نے پڑھا یہ قال ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اب قال سے حال کی طرف چلتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، سب نے جبے پھاڑ دیے، کپڑے پھاڑ دیے، کیونکہ حال کے لیے حال بنانا پڑتا ہے، پھر یہ حال نہیں رہتا، پھر کوئی حال ہی اور ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر حال کوئی اور ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ حال میں جاتا ہے نا، ہائے ہائے، پھر وہ یہ کہتا ہے تتی تھی جو گن چدھار پھراں، ہند سندھ تے پنجاب دے ماڑ پھراں، سنج برتے شہر بازار پھراں، مت یار ملم کئی سانگ سبب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، ہوتا خوش وسدا وچ ملک۔ اور جب کال سے حال کی طرف آتے ہیں، جب کال ہوتا ہے نا، جبے کبے اور جناب آکڑ شاکڑ اور بڑا علم ہو، بڑا مفتی اور بڑی کوئی شے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یہ کال والوں کا حال ہے۔ جب حال والے آتے ہیں نا، ہائے ہائے ہائے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے دردے کتیاں نال ادب۔ یار جس در کے کتے ہیں ان کتوں کا جو ادب کرتے ہیں، وہ در والے کا کتنا ادب کرنے والا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں رحمت اللہ کو جگہ دو۔ تو پھر وہ یہ حال والے اور کال والے کیسے ہیں؟ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، کوئی خطیب بنا، کسی دوست نے کہا تو خطیب بن جا، کوئی خطیب بنا، عالم نے کہا، استاد نے کہا، باپ نے کہا، شیخ نے کہا، پیر نے کہا بھئی تو تقریر کیا کر، خطیب بن جا۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے بیٹے تقریر کیا کرو، ان کے حوصلے بڑھاتے ہیں، اور میرا پیر وہ ہے جو خود خطیب نہیں بنا، جس کو جانے جانا نے خطیب بنایا ہے۔ ہاں جی، باتیں وہی پرانی ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں، نکتے نئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، جلوہ گر ہیں، جانے جانا کی زیارت ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے میرے بیٹے عبد القادر تقریر کیا کر، حضور میں اجمی ہوں، عربی پر فصاحت و بلاغت نہیں۔ یہ آپ نے جملے ادب کی وجہ سے اور عاجزی کی وجہ سے کہے ہیں۔ فرمایا کوئی فصاحت و بلاغت نہیں، فرمایا منہ کھولو۔ جانے جانا نے 7 بار لعاب دہن عطا فرمایا، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں، فرماتے بیٹے خطاب کیا کر، یہی بات کرتے انہوں نے 6 بار لعاب دہن عطا فرمایا۔ اب مجمع البحرین ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں، ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ تو جناب والا آپ نے پوچھا مولا کائنات کی بارگاہ سے، آئے میرے جد اعلیٰ، میرے آقا نے 7 بار لعاب دہن عطا فرمایا، آپ نے 6 بار۔ فرمایا ادب کی وجہ سے، تاکہ برابری نہ ہو۔ تو یارو نبی کے صحابہ پر بات کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، جو نبی کے صحابہ خواب میں نبی کی برابری نہیں کرتے، وہ جاگتے ہوئے کیسے برابری کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ کبھی کسی کے دماغ میں یہ بات ہے، یار یہ کیا بات ہوئی، جب جانے جانا نے لعاب دہن عطا فرمایا تھا، پھر مولا علی نے کیوں عطا فرمایا ہے؟ کیا قرآن کا ہونا کافی نہیں؟ پھر تفسیریں کیوں پڑھتے ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ جب قرآن کا علم ہونا، آیات بینات کافی نہیں تھی، پھر تفسیریں کیوں پڑھتے ہو؟ پتہ چلا قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر کا حسن مزید قرآن کے حسن کو نکھار دیتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا حسن حدیث اور تفسیر کے علم کو نکھار دیتا ہے۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ مدینۃ العلم نے لعاب دیا ہے تو باب العلم بھی عطا کرے، پتہ چلے سارے کا سارا علم ان کو اپنے گھر سے ملا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ عزیزان محترم، جلال اتنا ہے کہ ایک دفعہ آپ تقریر کرتے ہوئے بادشاہ وقت کو کھڑا کر دیتے ہیں اور فرماتے فلاں جو تم نے قاضی لگایا ظالم ہے، اس کو ہٹا دو۔
میرا پیر وہ ہے جو بادشاہ وقت کو کھڑا کر کے حکم دیتا ہے۔ تم کیسے پیر ہو؟ بادشاہوں کے دروازے پہ وہاں پہ تم ان کے پاؤں میں پڑے ہوتے ہو، خوش آمد کرتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، حضرت غوث پاک نے اولیاء کا ادب سکھایا۔ فرماتے جب میں پڑھتا تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا، ہم تین جو ہے کلاس فیلو تھے، ایک میں تھا، ایک ابن سقا تھا، ایک اور ہے، بعض کتابوں میں ابن جوزی کا نام ہے، بعض کتابوں میں کسی اور کا بھی ہے۔ بہرحال تین طالب علم تھے۔ پتہ چلا وقت کا غوث آیا ہے، زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا میرا پیر جاتا تھا۔ نہیں سمجھے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اب جانے کا ادب سکھا رہے ہیں۔ جب کلاس فیلو چلتے ہیں، جیسے آپ آتے ہیں نا راستے میں دوستوں کے ساتھ، آپ راستے میں چلتے ہیں نا، تو آپ ایک دوست دوسرے سے پوچھتا ہے کیوں ویندہ پہ او یار پرچہ تھیا پہ ویسوں آکسوں کوئی ایسے چو کو سفارش کر، اچھا کوئی آکسی شادی نہیں تھی چلو دعا کر ویسوں، کوئی آکسی رزق تنگ ہے، آپ تو اس نیت کے لیے جاتے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا نہیں، اللہ کے بندوں کے پاس ایسے نہیں جانا۔ توجہ رکھیں، آپ پتہ آپ کا بھی ہوتا ہے، آپ بھی کوئی ان کے لیے ان کے لیے اس کے لیے نہیں آتے، آپ اپنے لیے آتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ کی قید ضروری ہے۔ ہاں تو عزیزان محترم، اب وہ جاتے آپس میں پوچھتے ہیں، ایک نے کہا میں جا کے دیکھوں گا عالم کتنا بڑا ہے، دوسرے نے کہا میں جا کے دیکھوں گا میرے سوالات کے جوابات دے سکتا ہے کہ نہیں۔ اے عبد القادر جیلانی آپ بتائیں۔ فرمایا میں تو صرف زیارت کے لیے جاؤں گا، کام شام کوئی نہیں ہے، اللہ والوں سے کام نہیں ہوتا۔ جیسے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، صحیح دعا کرو دنیا میرے قریب نہیں آتی، مقروض ہوں، ایسے ہوں۔ آپ نے ٹھنڈا سانس نکالا، فرمایا جس کمینی دنیا کو ہم نے طلاق دے رکھی ہے، یہ ہم سے وہی مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، بتائیں ہم کیا دیں؟ ہم نے تو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے تو چھوڑ رکھا ہے۔ عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں کہ میں صرف جا کے زیارت کروں گا اور دیکھوں گا مجھے نوازتے کتنا ہے۔ بن مانگے موتی ملیں گے، مانگے ملے نہ بھیک۔ آپ سے کوئی بھیک مانگ رہا ہو تو آپ کہتے ہیں چل بابا معاف کر، اور دل کرے تو زیادہ دے دیا۔ ہاں جی، ادھر قوال آتے ہیں، بوریاں مار کے جاتے ہیں، انہوں نے مانگے تو نہیں ہوتے، وہ یار کا ذکر کرتے ہیں، وہ یار کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تو بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک۔ بن مانگے جو ولیوں کے دروازے پہ جاتے ہیں، پھر وہ ان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ نسخے یاد رکھا کریں۔ آپ تو وہ لوگ ہیں، تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے تو آپ کی ساری ولایت نکل جاتی ہے، او جی یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ میں نے کہا عشق کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے کسی نے پوچھا حضور یہ جو دعوے کرتے ہیں عشق کے، ان پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ فرمایا تاکہ ہر کم ظرف عاشق ہونے کا دعویٰ نہ کر دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر کم ظرف عاشق ہونے کا دعویٰ نہ کر دے۔ عزیزان محترم، جب آپ نے کہا میں جاؤں گا دیکھوں گا کیسے نوازتے ہیں، اب وہ وقت کے غوث تھے، جیسے ہی آتے ہیں نا، آتے ہوئے سب سے پہلے اس بندے کو دیکھتے ہیں جیسے نے کہا تھا میں دیکھوں گا کتنے بڑے عالم ہیں۔ فرمایا بات سن، تو نے یہ بدتمیزی بے ادبی کی، میرا علم چیک کرنے کے لیے، جا سن لے، ایک وقت آئے گا تو بیت المال کا وزیر بن جائے گا، دولت تیرے کانوں کی لو تک چلی جائے گی، اور تیرا خاتمہ چلو اچھا ہوگا۔ دوسرے کو کہا اے ابن سقا، تو نے کہا جا کے دیکھوں گا ولی کتنا بڑا ہے، کچھ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، سن لے، تو بڑا عالم بنے گا، بڑا مناظر بنے گا، بڑا فلسفی بنے گا، بڑا منطقی بنے گا، لیکن تیرا خاتمہ کفر پر ہوگا، گندگی کے ڈھیر پر تیری موت آئے گی۔ کیونکہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو ولیوں سے بغض رکھتا ہے اللہ اس کو ذلیل اور ذلت اور رسوائی کی موت دیتا ہے۔ اور پھر دیکھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو، غوث سمدانی کو، قطب ربانی کو، شہباز لا مکانی کو، اور کہا اے عبد القادر جیلانی تم نے یہ سمجھا کہ میں جاؤں گا تو مجھے کیا دیتے ہیں، کتنا کرم کرتے ہیں، سن لو، ایک دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، بغداد کی جامع مسجد ہوگی، آپ ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، اعلان کریں گے قادمی حاضہی علی راقبۃ کل ولی اللہ، ہر ولی کے کندھے پہ میرا قدم ہے، غرب والے، شرق والے، جنوب والے، شمال والے، جہاں بھی کوئی ولی ہوں گے تیری آواز وہاں پہنچے گی اور سارے گردنیں جھکا دیں گے، جا اتنا بڑا ولی بنے گا تو۔
بیٹھے ہو، تھک تو نہیں گئے؟ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حجت اللہ علی الارض، حجت اللہ فی الارض۔ آپ کیا فرماتے ہیں ولیوں کے در پہ کیسے جانا ہے؟ قادریوں ایسے جاؤ گے نا جہاں بھی جاؤ گے نا، بولو تو صحیح یار، ایسے جانا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں آپ سے بڑا کوئی مفتی بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اکیلے پیر ہیں بس نذرانے لے لیے چل بھائی، نذرانے لیتے ہیں تو نذرانوں لینے کی نظر بھی رکھتے ہیں کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے۔ ایک وقت کا بادشاہ خلیفہ آتا ہے، آ کے تھیلی دیتا ہے، آپ نے نا اس کو نچوڑا، خون نکلنے لگ گیا، فرمایا لوگوں کے خون کے پیسے لنگر میں دیتے ہو، جاؤ اٹھا کے لے جاؤ، تم حضرت عباس کی اولاد سے ہو، خون رسول کا تعلق نہ ہوتا میں اس کو دباتا، خون تیرے محل تک چلا جاتا۔ اب کہلائیں آپ قادری، شراب بیچنے والے، حرام بیچنے والے، مریدوں سے نذرانے لے، تم قادری نہیں ہو سکتے۔ آج وہ نگاہ نہیں ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام تو اسی کا لیتے ہیں نا، کم از کم نذرانہ لیتے وقت دیکھ لیا کرو کیس سے لے رہے ہیں، حرام کی کمائی ہے یا حلال کی کمائی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، مفتی اتنے بڑے، ایک بندے نے کہہ دیا جب تک میں اپنی عبادت میں یکتائی نہ کر لوں، ایسی عبادت نہ کر لوں کہ جب تک کوئی دوسری کسی نے عبادت نہ کی ہو، میری بیوی کو 3 طلاق لے بھائی کام ہو گیا۔ بڑے بڑے علماء کے پاس گئے، مفتیوں کے پاس گئے، کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ ایک درویش نے کہا جاؤ ہر مسئلے کا حل عبد القادر جیلانی کے پاس ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں کہ حضور والا یہ معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کو بیت اللہ لے جاؤ، اگر یہ نماز پڑھے گا تو کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا، یہ نفل پڑھے گا تو کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا، یہ درود پڑھے گا تو کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا، عبادت میں یکتائی ایک مقام پہ ہو سکتی ہے، خانہ کعبہ میں باقی سب کو نکال دو، اکیلا اس کو طواف کر دو، یہ طواف کر لے، اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی صرف 11ویں والے پیر ہیں؟ مفسر میں نے بتایا، اولیاء کا ادب کرنے والا بتایا، اولیاء کے سر کا تاج بتایا، قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ نے اعلان کیا نا سب نے سر جھکا دیے۔ ایک شیخ سنان تھا، بعض کتابوں میں کہ آپ کا عزیز تھا، اس نے کہا میرے کندھے پہ قدم نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا مرید تھا جو ادھر کی باتیں ادھر لگاتا، ادھر کی، کئی لوگ ہوتے ہیں نا ہر خانقاہ پہ جاتے ہیں ادھر کی باتیں ادھر لگائیں، ادھر کی، ایسے چغل خوروں سے اللہ بچائے، یہاں بھی آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے ایسوں کا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اعلان کیا نا تو شیخ سنان، ایک بزرگ تھے شیخ سنان، ان کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب سنا نا اس نے جا کے اپنے پیر کو کہا کہ آج تو آپ نے ایسے اعلان کیا۔ اس نے کہا میرے کندھے پہ قدم نہیں ہے، میرے کندھے پہ قدم نہیں ہے۔ اب مرید نے سن لیا، اس کے پیٹ میں کھڑا نہیں ہوا۔ تو ہمارے اس روڈ کے پرلے علاقے کا تھا، دوڑ کے جناب گیا حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس اور کہنے لگا حضرت آپ نے یہ بات کی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا میرا پیر کہتا نہیں ہے۔ فرمایا تیرے پیر کے کندھے پہ سور کا قدم ہے، بس تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ بس وہ ہوا کہ شیخ سنان ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر مرتد ہو گئے اور سارا دن سور چراتے تھے اور سور کے بچوں کو کندھوں میں اٹھا کے پھرتے رہتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ در بدر سور چراتے تھے، میں نے کچھ اور کہا ہے آپ نہیں سمجھے۔ تو پھر جناب والا ایک دن انہوں نے کہا جو عیسائی تھے کہ خنزیر کو ذبح کر کے تجھے گوشت کھلاتے ہیں۔ اب وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو غوث پاک کا وہی غوث پاک کے سامنے اسی شیخ سنان کا مرید کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا آج کسی کا پیر مرتد ہو رہا ہے، پکا فارغ ہو رہا ہے۔ اس کو پتا تھا چکر تو میرے پیر کا ہے اور کام بھی اسی نے خراب کیا تھا۔ قدموں میں گر گیا، حضور میرے پیر کو بچا لے۔ آپ نے پانی کا چھٹا مارا، اب وہ سارا عشق اتر گیا، پھر عشق مصطفیٰ دل میں آ گیا۔ اب وہ آگے
لڑکی پیچھے پیچھے، دونوں آ کے آپ کے قدموں پہ گر جاتے ہیں، آپ نے دوبارہ کلمہ پڑھا کے ان کا نکاح پڑھایا اور فرمایا بتا اب تیرے کندھے پہ کس کا قدم؟ فرمایا میرے سر پہ بھی آپ کا قدم، میری آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم، میرے کندھے پہ بھی آپ کا قدم۔ حضور آپ جو فرماتے قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرے ہر گھر کے ہر فرد پر آپ کا قدم، سر پہ قدم، نگاہ پہ قدم، سینے پہ قدم، ہر جگہ قدم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر میرے غوث پاک نے اعلان کیا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اور جس کو کہا تھا مال کا تو وزیر بنے گا وہ بنا، آخری ٹائم خاتمہ ایمان پہ ہوا، اور ابن سکا اسی طرح بہت بڑا مناظر بنا، بڑے بڑے عیسائیوں کو اس نے مسلمان کیا، آخر میں ایک عیسائی بادشاہ کی لڑکی کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا اور اس کی شادی انہوں نے کر دی، مرتد ہو گیا، انہوں نے کہا دائرہ اسلام سے نکلا، عیسائیت اختیار کر پھر رشتہ دیتے ہیں، اس نے عیسائیت قبول کی، جیسے ہی وہ پہلے دن حجرے عروسی میں گیا فوراً اس کے جسم پہ خارش ہوئی اور پھوڑے نکل آئے، انہوں نے اٹھا کے گند پہ پھینک دیا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، اور جو بھی جاتا تھا وہ کہتا تھا ابن سکا تجھے اس ولی کی بد دعا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دو لوگوں سے اللہ نے اعلان جنگ کیا، دو لوگوں سے یاد رکھنا، ایک وہ لوگ جو سود خور ہیں اور جو ولیوں سے بغض رکھتے ہیں، بدتمیزی، بے ادبی، گستاخی کرتے ہیں۔ فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے بغض رکھے گا میں خدا ہو کے اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا ولیوں سے بغض رکھنے والے وہ ہیں جنہوں نے خدا کو اعلان جنگ کے لیے للکارا ہے۔ اور جب جنگیں ہوتی ہیں نا تو دو ملکوں میں جنگ ہو تو ایک ملک دوسرے کی جو سب سے قیمتی چیز ہوتے ہیں نا اس کو تباہ کرتا ہے، تو بندے کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اللہ سب سے پہلے اس بندے کا ایمان لے لیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ دیکھو نا کوئی کسی پیر خانے سے وابستہ ہو نا، اگر وہ اپنے مرشد کے بارے میں کوئی توہین امیز کلمات بیان کرے نا، سب سے پہلے اللہ اس کو سزا یہ دیتے ہیں وہ آستانے پہ جا ہی نہیں سکتا۔ غور کیا ہے کبھی آپ نے؟ پہلی سزا یہ ہے کہ وہ جا نہیں سکتا، اور وہ کہے میں جاتا نہیں، میں جاتا نہیں، اللہ فرماتا ہے میں تجھے جانے نہیں دیتا۔ کیوں؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں جس کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے پاس جانے دیتا ہوں نہ اس کے مرشد کے پاس جانے دیتا ہوں۔ یہ تو قرآن ہے۔ اور اسی لیے صوفیاء نے کہا ہے کہ جب تم اپنے پیر خانے پہ کوشش کے باوجود نہ جا سکو، سجدہ ریز ہو، استغفار کرو، اور جا کے اپنے شیخ کے سامنے کہو حضور آپ ناراض تو نہیں ہیں، راضی ہو جائیں، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں آ نہیں سکتے، گویا آپ توجہ کریں گے تو ہم آئیں گے، آپ راضی ہوں گے تو خدا ہمیں آنے کی اجازت دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ کاف کی، غالباً آیت نمبر 17 ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ بتائیں ولیوں کے در پہ ہم جاتے ہیں کہ وہ بھیجتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھیجتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، ابھی میں نے جو تیاری کی تھی 1% میں نے گفتگو کی، پھر قبلہ شاہ جی کے کل آستانے پہ پروگرام ہوگا، باقی وہاں بیان کریں گے۔ بات بڑی آخری ہے اور بڑی تصوف کی بات اگر آپ نے سمجھنے کی کوشش کی تو، ویسے آپ اکثر موڈ میں نہیں ہوتے سمجھنے کے، کیونکہ یہاں آپ کی کیفیت گفتگو میں اور ہوتی ہے، جیسے گفتگو ختم ہوگی چونکہ وہ جو کیفیات آئی ہوتی ہے مہمان وہ چلی جاتی ہیں تو آپ بھی ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ تو آپ بڑا قیمتی کپڑا پہنتے تھے، اس وقت ایک اشرفی کا گز کپڑا سب سے مہنگا ہوتا تھا، جب اشرفی کی قیمت ہی لاکھ کے برابر ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس بات کو ممتاز صاحب سمجھیں گے، ہم اس زمانے میں بھی قوالی سنتے تھے جب 1-1 روپے کا نوٹ تھا، اور ایک زمانہ وہ بھی آیا ان کو 1000 بھی دے دو یہ کہتے ہیں تھوڑے۔ کیوں؟ اس وقت یہ جو دوائی کھاتے تھے وہ 4 آنے کی مہینے کی دوائی آ جاتی تھی، اب جو ہے وہ 10,000 کی ہفتے کی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہی وجہ ہے، ایک اشرفی کا گز آپ کپڑا پہنتے تھے، ایک اشرفی گز۔ ایک دکان پہ کپڑا لینے کے لیے گئے تو ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہیں مولوی کو لبدت اعتراض ہے، انہیں دا نصیب ہے بھی کیا ہے، یہ اتھا ہی سڑ دن حسد کرنے والے مولوی تھے گئی سڑ سڑ۔ اب وہ جناب ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، بد مذہبوں کی بات کروں، تم تو سارے ولی اللہ ہو، دل کرتے تمہارے بیعت ہو جائے۔
اللہ معاف کرے۔ تو اب وہ جناب والا اعتراض کیا، جیسے ہی اعتراض کیا غیب سے کیل برآمد ہوا اور سیدھا اس کی پنڈلی میں گھس گیا۔ نام اس کا تھا ابو الفضل، شاید کتاب لکھنے والے نے احتیاط فرمائی ہے۔ اس کی پنڈلی میں وہ کیل چلا گیا، اب بڑا نکالا، نکلتا نہیں، ٹانگ کٹنے کے قابل ہو گئی۔ یاد آیا میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے کپڑوں پر اعتراض کیا تھا۔ کیا سمجھ آئی؟ اولیاء اللہ کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ چاہے کتنے قیمتی ہوں، کسی کو اجازت نہیں ہے اس پر اعتراض کرے۔ کیوں؟ ان کو وہی دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، پھر وہ آتا ہے اور کہتے ہیں حضور والا میں نے اعتراض کیا، دعا فرمائے۔ آپ نے ہاتھ رکھا، کیل نکال دی، اندر جو کیل تھی وہ بھی نکال دی، باہر جو تھی وہ بھی نکال دی، جو کیل تھی وہ بھی نکال دی۔ اب آپ نے ایک بڑی قیمتی بات کی، اگلی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے، وہ میں عموماً ایسا ہوتا ہے ہر دفعہ بھول جاتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اے ابو الفضل، اتنا قیمتی لباس پہننے کے لیے، اتنا قیمتی لباس پہننے کے لیے ہم نے کتنی بار اپنے آپ کو مارا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مردوں کو سب سے اچھا کفن دو۔ ہم نے اپنی خواہشات کو مارا، نہیں سمجھ آئی؟ اب وہ ہمارا رب ہمیں اچھا لباس پہناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر بت تھے، اب بت نکلے، وہ عبادت گاہ بنا، اور اس کے اوپر کتنا قیمتی سونے کی تاروں سے بنا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ارے بت جب ادھر سے نکلے تو قیمتی غلاف چڑھا، ولی کے دامن سے غیبت کا، حسد کا، چغلی کا یہ سارے بت نکلتے ہیں، پھر وہ یار ان کو ایسا لباس پہناتا ہے کہ دنیا والے بھی حیرت کرتے ہیں، زمین والے بھی حیرت کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ ایک بندے نے خواب میں زیارت کی، کس کی؟ میرے جانے جانا، جانے کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور عرض کی آقا جب تک زندہ رہوں آپ کی سنت پر کاربند رہوں، جب دنیا سے جاؤں خاتمہ ایمان پر ہو، دعا فرما دے، کرم کر دے، نگاہ کر دے، توجہ کر دے۔ آپ نے پوچھا مرید کس کے ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ اس طرح نہیں، میں بات نہیں سنا رہا، بات ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ خواب میں زیارت ہو رہی ہے جانے جانا، جانے کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، والضحیٰ کے چہرے والے نبی کی۔ حضور دعا فرمائے خاتمہ ایمان پر ہو۔ اکثر آپ کو کہتے ہیں نا، ادھر بھی آتے صحیح دعا کرو، بس دنیا تک گزر ویسی خاتمہ ایمان تے تھی وے، کہتے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا مرید کس کے ہو؟ کہا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر جو اس کا مرید ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جو میرے عبد القادر کا مرید ہوگا اس کا خاتمہ، مریدی لا تخف اللہ ربی، امداد کن امداد کن، ہر رنج و غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا غوث العظم دستگیر۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، غوث اعظم بمنے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ و ایمان مددے مددے مددے۔ بس وضو کر کے غوث پاک کا نام جپتے رہیں، کوئی غربت کا قریب نہیں آئے گی، کوئی بد مذہب قریب نہیں آئے گا، پتہ ہوگا یہ 11ویں والے کے مرید ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی ہمارے محلے میں وہ باہر لے رہتے ہیں، میں کہ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی غوث اعظم کا جھنڈا دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا قادریوں کے قریب یہ آتے ہی نہیں ہے، یہ بھاگتے نہیں بھگائے جاتے ہیں، تو غوث اعظم کا نام پکارے جا، تیرے قریب کوئی نہیں آئے گا۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو ہماری قادری نسبت کو سلامت رہے۔ ہم سب کس کے مرید ہیں؟ غوث پاک کے مرید ہیں۔ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید غوث پاک کے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ کہیں پیر اپنے کا انکار کر کے وہاں سے بھی کچھ نہیں ملے گا، انہی کی وجہ تو وہ بھی کچھ دے رہے ہیں۔ ہاں جی، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہم نے اپنے شیخ کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے ہمیں غوث پاک کا مرید بنا دیا، یہ تھوڑی بات ہے۔
ہم قادری ہیں۔ اور غوث پاک نے فرمایا یاد رکھنا جب بھی میرے مریدوں میرے خدا سے مانگنا میرے وسیلے سے مانگنا، رد نہیں کرے گا، میرے وسیلے سے مانگنا رد نہیں کرے گا، میرے وسیلے سے مانگنا رد، میرے وسیلے سے مانگنا رد۔ قلائد الجواہر اٹھائیں، اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے میرے وسیلے سے مانگنا رد۔ ہمارے پیر نے کہا پھر ایسی بات ہے تو حضرت خواجہ خواجگان سیدنا جلال الدین حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو غوث پاک کا فرمان ہے میرے وسیلے سے مانگنا رد نہیں کرے گا۔ کیسے مانگنا ہے؟ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق، الہی خیر گردانی بحق، زور سے الہی خیر گردانی بحق۔ بس یہ دعا مانگتے رہیں آپ، یہ مانگتے رہیں، وہ دیتا رہے گا، کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔